بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانڈی نمبر 6 کراچی سے گروپ ممبر آف دعوت حق محترمہ جناب یوسف صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کیا عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے؟ شرعی رہنمائی کر دیں۔ فقہاء کرام نے عمومی طور پر عورت کے اذان یا اقامت دینے کو بعض نے مکروہ قرار دیا ہے اور بعض نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت اذان یا اقامت دے تو اس سے نہ صرف وہ عورت گناہ گار ہوگی بلکہ کسی مرد کو اس کو دوبارہ یعنی اذان و اقامت کو لوٹانا پڑے گا۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 3 صفحہ 466 میں مفتی امجد علی قادری اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنی نماز ادا پڑھیں یا قضا، اس میں اذان و اقامت دینا مکروہ ہے، اگرچہ کہ جماعت ہی سے پڑھیں، چونکہ عورت کو پردے کا حکم ہے اور عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور اذان و اقامت ایک طرح کا اعلان ہے۔ اذان کے ذریعے سب کو مسجد میں بلوایا جاتا ہے اور اقامت کے ذریعے مسجد میں موجود لوگوں کو جماعت کے لیے بلوایا جاتا ہے۔ اس لیے عورت سے یہ اعلان کروانے میں شیطان مردوں کے دل میں وسوسے شبہے ڈال سکتا ہے اور فتنہ و فساد کا خدشہ ہے۔ اسی لیے جس طرح عورت کو اپنے جسم چھپانے کا حکم ہے، اسی طرح انہیں اپنی آوازیں چھپانے اور آوازیں بلند نہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایام تشریق میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، ہر فرض نماز کے بعد وہ مرد بآواز بلند کہتے ہیں، عورتیں ہلکے آواز میں کہتی ہیں، آہستہ کہتی ہیں۔ جہاں تک بچے کے کان میں اذان دینے کا معاملہ ہے تو اس میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ کام برکت کے لیے، اس میں یعنی سر عام یا اعلان نہیں ہے اور نہ ہی اس میں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مرد موجود نہیں، عورت پاک و صاف حالت میں ہے تو وہ بچے کے کان میں اذان و اقامت دے سکتی ہے۔ ویسے سنت رسول یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے پاک و صاف کرنے کے بعد کوئی متقی پرہیزگار شخص بچے کے کان میں ایک کان میں اذان دے اور دوسرے کان میں تکبیر یا اقامت کہے، یعنی دائیں میں اذان بائیں میں اقامت۔ پھر کوئی میٹھی چیز شہد کھجور وغیرہ اپنے منہ میں لے کر چبائے اور اس کا لعاب سا بنا کر بچے کے منہ میں ڈال دے، کہ جسے گھٹی دینا بھی کہتے ہیں۔ کسی نیک کا جھوٹا جب سب سے پہلے بچہ کھائے گا اور اس کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے اثر سے بچہ نیک اور پرہیزگار بن جائے گا۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کانوں میں اذان و اقامت دی اور اپنے منہ کا یعنی کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ اب بصورت مسئلہ بچے کے کان میں اگر کوئی مرد نہ ہو اور عورت پاک و صاف حالت میں ہو تو وہ بچے کے کان میں اذان و اقامت دے سکتی ہے۔ یہی فتویٰ بنوری ٹاؤن جو دارالعلوم ہے اس کا ہے، دارالعلوم دیوبند کا ہے، اور بریلی مسلک کے تمام مکتبہ فکر کے جو دارالعلوم ہیں ان کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح سے مفتی منیب الرحمن صاحب اور مفتی اکمل قادری وغیرہ کا اور دیگر علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو در مختار حاشیہ تطاوی تبین الحقائق فتاوی عالمگیری بہار شریعت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مسئلہ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق بتا دیا، باقی اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا، باقی واللہ اعلم۔